یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا تو ہے سب سے بڑا، تو ہی میرا الہ، تو ہی ہے کبریا بادشاہ، تو میرا میں گدا ہوں تیرا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا تیرے ایک کن سے سارا جہاں یہ بنا، تیرے ہی حکم سے چل رہا کارواں، تیرے ہی حکم سے چل رہا کارواں، ہر ستارے کو تجھ سے دمک ہے عطا، ہاں فلک کے قمر کو چمک ہے عطا، ہر ستارے کو تجھ سے دمک ہے عطا، ہاں فلک کے قمر کو چمک ہے عطا، یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا انبیاء اولیاء یوں تو سرتاج ہے سب، مگر سامنے تیرے محتاج ہے سب، مگر سامنے تیرے محتاج ہے، میں بھی مانگتا تیرا تو ہے داتا میرا، اپنا محتاج رکھنا ہمیشہ خدا، میں بھی مانگتا تیرا تو ہے داتا میرا، اپنا محتاج رکھنا ہمیشہ خدا، یا خدا 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذالک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پسندیدہ اسلامک چینل ARYQTV پہ یہ خصوصی روحانی ٹرانسمیشن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے، اور یہ طبقہ نسواں کے لیے اسپیشلی ڈیزائن سیگمنٹ ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے جناب وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت مقدسہ بیسیکلی ہماری، یعنی یہ ذکر جمیل ہماری ایمانی عقیدتوں کا مرکز و محور ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، سمجھنا، سننا، سنانا، اس پہ عمل پیرا ہونا، اسی میں ترقی کا راز مضمر ہے جناب، اور کہیں آپ کو ایسی مکمل اور ایسی پرفیکٹ ذات نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں، اور پھر آپ کا اسوہ مبارکہ
اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں آپ کا صبر، تو آج ہم کیونکہ یہ بیسیکلی 15 سینچری ہے اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، اور آپ کی جو ولادت ہوئی وہ 6th سینچری میں ہوئی، اور یہ جو ایئر ہے یعنی 1447 ربیع النور شریف، یہ ہے جناب 15 سینچری، 15ویں صدی ہے۔ تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، ہم گاہے گاہے کوشش کریں گے کہ اس خواتین کے پروگرام میں ہم بات کریں کہ آج کی بہنوں کو، ماؤں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو کس طرح ان تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب بیسک یونٹ آف دا فیملی سمجھے گی کہ حضور جان عالم کی سیرت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، تو پھر بچوں میں بھی نظر آئے گا، بچے چلتے پھرتے قرآن و سنت کی عملی تفسیر جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ جناب آج ہم بات کر رہے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کے تعلق سے، اور کیا خوبصورت اور دلاویز موضوع ہے۔ ہماری جو مہمان اسکالرز ہیں ان کا انٹروڈکشن کرواتی چلوں۔ پہلی مہمان اسکالر سخن پرور ہیں، معزز ہیں اور معتبر ہیں۔ ARYQTV کی اسکرین پہ جو میں سمجھتی ہوں صف اول کی اسکالر ہے، سر فہرست یہ نام مجھے نظر آتا ہے اور میں بھی ان کی فین ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوبی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ دعائیں آپ کو ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی، سب دیکھنے والوں کو، بہت ناظرین شکریہ، سامعین۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر ہیں اور بڑی خوبی کے ساتھ بصیرت افروز گفتگو کرتی ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں حافظہ عائشہ رحمانی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسی وبرکاتہ؟ ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، یہ خوبصورت مہینہ، یہ پر نور بابرکت مہینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک اور تمام دیکھنے والوں کو بھی بہت 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 مبارک۔ بہت شکریہ بیٹا۔ اور جناب اگر میں بات کروں کہ میرے بائیں جانب جو نام موجود ہے، جن کی خوبصورت آواز میں ہم نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا حمدیہ کلام سے، تو یہ بڑی خوش آواز ہیں، خوش گلو ہیں، با ادب ہیں اور بڑی خوبی کے ساتھ نعت خوانی کرتی ہیں۔ آج ہماری مہمان ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں محترمہ افضہ نوید۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام۔ اللہ۔ افضہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو یہ خوبصورت مہینہ بہت بہت مبارک ہو، اور ہم انشاءاللہ مزید کلام بھی شامل کریں گے۔ میری طرف سے بھی تمام ARYQTV دیکھنے والوں کو یہ بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آپا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں صبر و تحمل، حضور کے صبر پہ۔ یہ جو پیشنس کا جو لیول نظر آتا ہے نا ہمیں آپا، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کی روشنی میں، سیرت مقدسہ کی روشنی میں صبر کی اہمیت کو واضح کیجیے۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سبحان اللہ۔ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور اکرم جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جب خوشی اور نعمت عطا ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، رنج آتا ہے تو صبر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ پہلے صبر کی ایک واضح کر دوں، دیکھیں صبر ایک ایسی چیز ہے، برداشت اگر آپ میں ہے، تحمل ہے، بردباری ہے، تو اس کے اثرات آپ کی پوری زندگی پر نظر آتے ہیں۔ جس میں صبر آ گیا اس کا طرز فکر بدل گیا، اس کی طرز زندگی بدل گئی۔ آپ دیکھیں جس میں برداشت ہے اس میں اخلاقیات بہتر ہوں گی، اس کا کردار بہتر ہوگا، اس کی معاشرتی زندگی میں تعلقات بہتر ہوں گے، اس میں حلم ہے، اس میں بردباری ہے، اس میں شجاعت ہے، اس میں عبادت کا رنگ پائے جاتے ہیں۔ وہ نماز پڑھے گا اپنا وقت پر، اپنے وقت پر ارکان ادا کرے گا، دوسروں سے اچھے طریقے سے ملے گا، لوگوں کے دل میں اس کے لیے عزت ہوگی، محبت ہوگی۔ اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ۔ وہ جو صبر کے ساتھ ہے، یہ وہ کنجی ہے جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کا فاتح بن جاتا ہے، صبر والا۔ یہ وہ ہے جس سے پتھر دل موم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے اس مکہ پاک میں کیا کیفیت تھی؟ آپ کو صادق و امین کہا جاتا، لوگ اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو مثالیں دیا کرتے حضور کی۔ حضور کا ایک مقام تھا، مرتبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی جاتی، آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا، آپ کی تعریف کی جاتی ہر مجلس میں۔ ادھر اعلان نبوت ہوتا ہے، فضا بدل جاتی ہے۔ وہ جو محبت کرنے والے تھے وہ اب نفرت کرنے لگے، وہ جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، وہ جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے۔ ہر
طرح سے آپ کو ستایا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو بات نہ کرنے دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی جاتی، یہاں تک کہ معاشرتی مقاطعہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کے ساتھ گھاٹی میں مقیم ہیں، آپ کو پتے کھانے پڑے، کھجور کی گٹلیاں کھانی پڑی، اتنا ستایا گیا کہ آپ کو مکہ پاک اپنا پیارا شہر چھوڑنا پڑا، مگر آپ صبر کے، حلم کے، بردباری کے اس نقطۂ کمال پر ہیں۔ یہ ہر نبی کی صفت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، آنچے خوبا ہما دارند کہ تو تنہا داری، حضور میں یہ صفت مبارکہ اتنے کمال پر نظر آتی ہے کہ وہ جو فضا بدلی تھی وہ رنگ پھر بدل کر آیا، آپ کے اس صبر کی وجہ سے، برداشت کی وجہ سے، کہ وہی دشمن پھر ایک وقت آیا کہ وہ دوست بن گئے۔ وہ جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، اب آپ کے قدموں میں راہوں میں پلکیں بچھانے والے بن گئے۔ اور یہ کیسے ہوا؟ آپ کی صبر و برداشت، تحمل اور بردباری کی وجہ سے۔ آپ کے قدم قدم سے یہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ آپ مکی زندگی پر نگاہ ڈالیں یا مدنی زندگی پر، وہ واقعہ افق نظر آتا ہے۔ منافقین نے اس مدینے کی فضا میں ایک ایسی وہ رنگ دکھا دیا اپنی بدذہنی اس طبیعت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر کمال پر ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اس برات پر، تو بتانا یہ تھا کہ حضور نے برداشت کرنا سکھایا اس امت کو تاکہ ان کا کردار بہتر ہو سکے۔ آپ خود اس نقطۂ کمال پر ہیں کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب، سیرت مقدسہ کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے دستور العمل ہے، آئین ہے، رولز ٹو فالو ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ آپ کی ذات مبارکہ سے۔ ہمیں رجوع کرنا ہوگا اور اس کو آگے بتانا بھی ہوگا اپنے متعلقین کو کہ حضور ایسے چلتے تھے، حضور کی یہ سنت، حضور کی یہ سیرت۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، آج بات ہو رہی ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کے تعلق سے۔ ایک عوام کا صبر ہے، ایک خواص کا صبر ہے، اور آپ کی شخصیت مبارکہ میں کس طرح سے ہمیں یہ صبر و تحمل اور برداشت جو ہے وہ کس درجے پہ، بلکہ درجہ کمال پہ نظر آتا ہے۔ آج اس کو سیکھنے کی اور سمجھتے ہیں کہ 15 سینچری میں سمجھتی ہوں بہت ضرورت ہے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور فوائد و فضائل حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں صبر کے کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوں کا رنگ، ستاروں کا نور آپ سے ہے، عالم وجود امکا حضور آپ سے ہے، اور ہر لمحہ ہر آن میرے ہونٹوں پر ہے درود و سلام، ہر لمحہ ہر آن میرے ہونٹوں پر ہے درود و سلام، خیال آپ سے میرا شعور آپ سے ہے، خیال آپ سے میرا شعور آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت انداز میں صبر کی اہمیت کو واضح کر رہی تھیں۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ صبر کے فوائد اور فضیلت کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں سب سے پہلے خود ارشاد فرماتا ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 18 ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے اندر یا ان لوگوں کے ساتھ بند رکھیے جو صبح و شام رب کی رضا طلب کرتے اور اسے پکارتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 200 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو، ثابت قدم رہو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سب سے پہلے رب تبارک و تعالی اس کلام باری میں، اس قرآن مجید میں جو اس نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا اور ہمارے لیے قیامت تک ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنایا، اس میں صبر کا حکم دے رہا ہے۔ پھر ہم جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مظاہرہ دیکھتے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں قرآن کے ذریعے صبر کے فوائد بتا رہے ہیں، اس انداز میں کہ اللہ فرماتا
فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین. رب نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ سب سے پہلا فائدہ ہمیں مل رہا ہے. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 واللہ یحب الصابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. ہمیں دوسرا فائدہ مل رہا ہے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کھولتے ہیں, پھر ہمیں بتا رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 28 ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے اجر و ثواب کو, نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتا. پھر اس کے بعد دوبارہ فرمایا جا رہا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب کہ جب کوئی شخص صبر کرتا ہے تو اس کے صبر کا بدلہ اسے بغیر حساب و کتاب عطا کیا جائے گا. اور پھر خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں صبر کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص صبر کرتا ہے اور صبر کرنے کے بعد جب وہ مزید صبر کے بعد تحمل کرتا ہے, رب کو پکارتا ہے, تو رب تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتا ہے اور اس کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر مصیبت کے شروع میں کیا جائے کیونکہ اصل صبر وہی ہے, آخر میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے. ترمذی شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت ثواب کا تعلق مصائب کی سختی سے ہے. جو شخص جتنا صبر کرتا ہے, جتنی مشکلات برداشت کرتا ہے, اللہ رب العزت اسے اتنا پسند فرماتا ہے. پھر وہ شخص رب کی رضا میں راضی اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. ترمذی شریف کی ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن عورت کے اور مومن مرد کے مال, جسم اور اس کی اولاد پر صبر کے لیے آزمائشیں نازل کی جاتی ہیں, مصیبتیں ڈالی جاتی ہیں, یہاں تک کہ وہ اتنا صبر کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے. اور ابن ماجہ کی حدیث حضرت ابی ابن امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص صبر کرتا ہے اور صبر کے بعد مجھ سے ثواب طلب کرتا ہے تو میں اس کے لیے جنت میں داخلے سے کم کسی ثواب کو پسند ہی نہیں فرماتا. تو گویا صبر ایک ایسی سواری جو انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتی, کیونکہ جو صبر کرتا ہے رب اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ ہم سب کو ایسا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام کے ساتھ ہمارا رب ہو. سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت صابرین کو حاصل ہوتی ہے, اس سے بڑھ کے اور کون سی فضیلت اور انعام ہوگا. بڑی خوبصورت گفتگو بہن نے کی. اور بات یہ ہے جناب کہ اول وقت میں صبر کیا جائے. مصیبت, پریشانی, آزمائش بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جانچ بھی ہے. اب آپا مومنین کو کس طرح سے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اول وقت میں ہی جو صبر کرنا ہے, اس حوالے سے کلام کیجیے. اور اگر ہمارے ساتھ خدا نخواستہ کوئی نقصان یا کوئی دوسرا معاملہ, حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی ناگہانی آ جاتی ہے, تو اب ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ شکریہ ندا. دیکھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, کہ غصے کو پینے والے, لوگوں کو معاف کر دینے والے اور محسنوں سے اللہ محبت کرتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں. تو یہ کیفیت کب آتی ہے؟ جب بندہ صبر اور برداشت سے کام لیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں دیکھیں طائف کا واقعہ اتنا بڑا مشہور واقعہ ہے. سیرت میں جب بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ واقعہ ضرور پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے, ان لوگوں نے اچھے طریقے سے استقبال نہیں کیا, الٹا لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ پتھر برسائے گئے, آپ کی پنڈلیاں خون سے بھر گئیں. فرشتے آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کہیں حکم دیں تو اس وادی کو ملیمیٹ کر دیا جائے, ان کو پیس دیا جائے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین آپ فرماتے ہیں نہیں, انہی کی نسلوں میں لوگ آئیں گے اور جو مسلمان ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ سبق دیا جا رہا ہے امت کو کہ مخلوق سے جب کوئی اذیت اور تکلیف پہنچے تو صبر سے کام لینا, برداشت سے کام لینا. اگر تمہارے اندر وہ محبت ہے, وہ تعلق ہے,
دیکھیں جب بندہ اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے تو ایک سادہ سی بات یہ ہے کہ ادنا کو نیچے چھوڑو، اعلیٰ کی طرف متوجہ رہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ادنا سے نگاہیں بند کر لینا، گویا محبت حقیقی نے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نے بندے کو اندھا اور بہرا کر دیا. یہ اندھا اور بہرا کرنا کیا ہے؟ کوئی کچھ بھی کرے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ یہ فقط صبر ہی نہیں کرنا بلکہ ان کو معاف کر دینا. یہ بڑا درجہ ہے، بڑا درجہ ہے. اور حضور کی حیات مبارکہ، سیرت پاک سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی اذیت دے، کوئی تکلیف دے تو صبر و برداشت سے کام لینا. کیوں؟ تم تو اللہ والے ہو، تم تو حضور والے ہو. اپنا کردار، اپنا عمل تمہیں دکھانا چاہیے اس کمال پر. تم عام نہیں ہو، تم خاص ہو. حضور والا بے صبرا نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے. ہم بے صبریاں دکھاتے ہیں، جلد بازیاں دکھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دعا کی ہے تو قبول کیوں نہیں ہوئی. نہیں، ہر گھڑی، ہر لمحہ. ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہمیں تھے کیا؟ ہمیں یہ آزمائش ملنی تھی. تو یہ ایک جو 3 مراحل جو علماء نے بیان کیے ہیں، پہلا یہ ہے کہ اذیت پر صبر کرو. دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کو دل سے معاف کر دو، معاف کر دو. معاف کر دو. حضور دعا دے رہے ہیں انہیں، تو یہ دعا دینے کا سلیقہ سیکھو حضور کی آیات مبارکہ سے. جب دعویٰ محبت کا ہے، دعویٰ ان کے امتی ہونے کا ہے، تو پھر تو سیرت سے سبق بھی تو سیکھو نا. معاف کرنا سیکھو، دعا دینا سیکھو. معاف کر دو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر. اللہ اکبر. یہ تمہارا طرز عمل ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں تو ایک یہودی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرض لیا. ابھی قرض کی جو میعاد مقرر تھی ابھی وہ نہیں پوری ہوئی تھی. وہ آتا ہے، چادر ڈالتا ہے آپ کے گلے میں اور آپ کی چادر مبارک کو کھینچتا ہے یہاں تک کہ گلے پہ نشان پڑ جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ عبد المطلب کے والو تم لوگ تو ٹال مٹول سے اسی طرح کام لیتے. حضرت عمر غصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کا بس نہیں چلتا کہ اس کی گردن اڑا دیں. گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے. اور میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، آپ کی بردباری. آپ نے فرمایا عمر آپ کو چاہیے کہ آپ اسے پیار سے، محبت سے سمجھائیں. اب اسے کھجوروں کے ساتھ اس کا قرض واپس کریں، اور کھجوریں ایکسٹرا اس کو عطا کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا، میں تو آپ کے علم کو چیک کر رہا تھا. اور پھر وہ مسلمان ہو گیا. گویا حضور کے حلم کا، حضور کے صبر کا، حضور کی برداشت کا توریت، زبور، انجیل میں ذکر آیا کہ وہ کن صفات کے حامل ہوں گے. وہ جو محبوب خدا ہیں، وہ جو خاتم النبیین ہیں، وہ تمام انبیاء کی جان، امام الانبیاء، سید المرسلین، انہیں تم اس نقطۂ کمال پر دیکھو گے. سبحان اللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں محبت کا، اور آپ نے بتا بھی دیا وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، انہی میں تو صبر کرنا ہے نا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سبحان اللہ. آئے گی غربت، آئے گی پریشانیاں، آئیں گی مصائب، آئیں گے تم پر، یہ سب سختیاں آئیں گی. دنیا کو بھر دیا ہے مصائب سے بھی، نعمتوں سے بھی، مگر ہر حال میں صبر کا دامن پکڑے رکھنا. تو یہی کامیابی کی کنجی ہے. سبحان اللہ. تو بہنوں، آلام سے، پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے، آزمائشوں کا ہمت سے اور حوصلے سے سامنا کرنا ہے. ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضور والا جو کہ حقیقتاً اللہ والا ہے، اسے دکھانا ہوگا کہ اس کے اندر پیشنس کا جو لیول ہے وہ درجہ کمال پہ موجود ہے. میں آپ کی سمتا ہوں گی اور ایک کلام شامل کریں گے. صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد تخلیق جہاں وہ آئے، جو ہوئے باعث
تخلیق جہاں وہ آئے جن کے جیسا ہے کوئی اور کہاں وہ آئے جو ہوئی باعث تخلیق جہاں وہ آئے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد جن کے آنے سے زمانے میں ضیا پھیلی ہے جن کے آنے سے زمانے میں ضیا پھیلی ہے جن کے آنے سے مہک اٹھا جہاں وہ آئے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد ذکر توریت میں انجیل میں جن کا آیا ذکر توریت میں انجیل میں جن کا آیا جن کی مدحت کرے قرآن بیان آئے جن کی مدحت کرے قرآن بیان آئے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد جن کی آمد سے ہے کونین پہ رحمت ہر دم جن کی آمد سے ہے کونین پہ رحمت ہر دم زندگی جن کی بدولت ہے رواں وہ آئے جو ہوئے باعث تخلیق جہاں وہ آئے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پسندیدہ چینل ARYQ-TV پہ ربیع النور شریف کی مناسبت سے یہ روحانی ٹرانسمیشن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور جناب یہ ہماری بہنوں کے لیے، طبقہ نسواں کے لیے خصوصی بیٹھک ہے، نشست ہے، جس کا سرنامہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ 15ویں صدی میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے مرجھائے ہوئے پھولوں میں آپ کے حیات مبارکہ کے یعنی
گلوں سے اور آپ کی حیات کے خوش رنگ پھولوں سے جو ہے وہ رنگ بھر سکیں. تو میرے ساتھ جو اسکالرز موجود ہیں ان کی سمت بڑھتے ہیں. حافظہ عائشہ رحمانی میں آپ کی سمت آؤں گی. اور جناب کثرت آزمائش کے باوجود بھی بات ہو رہی ہے سیرت النبی. اللہ اکبر، کتنا خوبصورت موضوع ہے اور ہم سب کو استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. کثرت آزمائش کے باوجود بھی، یعنی جن کی جان عالم رحمت عالم دنیا آپ کے لیے اللہ نے بنائی ہے اور آپ بھی مقصود ہیں، آپ بھی مطلوب ہیں، لیکن آزمائش کی کثرت پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں ہے، پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور نہ چھوٹنے دیا. اور نہ فیملی میں ایسا ہم نے کہیں دیکھا. یعنی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیسے ہمیں صبر پہ مستقیم نظر آتے ہیں. کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ. ارباب بصیرت کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولانا ملے گا. اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، سبحان اللہ، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. واہ واہ، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. بہت پیارا سوال آپ نے کیا کہ کثرت آزمائش ہے، لیکن اس کے باوجود جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمیں شکر گزاری میں گزرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ کے جسم کا ہر عضو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک رب تبارک کے حضور شکر گزاری کرتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کا دل ذکر الہی میں مشغول نظر آتا ہے. آپ کی روح آسمانوں اور زمینوں میں اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. سبحان اللہ. کوئی خوشی ہو، کوئی غم ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصائب کا سامنا ہو، آپ ہر وقت اپنے رحمان رب کی شکر گزاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پانی پیتے ہیں تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، صرف اس رحمان رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہ دیکھیں آزمائشیں تو ہر انسان پہ آتی ہیں، لیکن ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے کالی کملی والا یا ایھا المزمل بنا کر بھیجا ہے، چادر والا یا ایھا المدثر بنا کر بھیجا ہے، جن کے شہر کی قسم لا اقسم بہذا البلد کہہ کر کھائی ہے، کہ جنہیں حاکم بنایا، جنہیں عرفہ و اعلیٰ بنایا، جنہیں بلند و بالا بنایا ہے، جنہیں اپنا محبوب بنایا، جن کے لیے کائنات کو بنایا ہے. آپ دیکھیں جب پیدا ہو رہے ہیں تو کیسی آزمائش ہے. یتیم پیدا ہو رہے ہیں، جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، 6 سال کی عمر کو پہنچے والدہ کا سایہ چلا گیا ہے، آپ 8 سال کی عمر کو پہنچے آپ کے دادا کا وصال ہو جاتا ہے، آپ اپنے چچا کی صحبت میں رہ کر پرورش پا رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے اوپر جب نبوت کا اعلان ہوتا ہے، وحی نازل ہونا شروع ہوتی ہے، اعلان نبوت ہوتا ہے. اعلان نبوت کے 7 سال بعد مکے والوں نے کیسے کیسے آپ کے اوپر ظلم ڈھائے ہیں، کس کس طرح آپ کو پریشان کیا، معاذ اللہ آپ کے قتل کا ارادہ کیا جا رہا ہے. آپ 3 سال شعیب ابی طالب گھاٹی میں محصور رہتے ہیں اور کافر ایسے پہرے بٹھا دیتے ہیں کہ آپ تک کوئی کھانا اور پانی نہ جا سکے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ رب کے حضور شکر گزاری کر رہے ہیں. غزوہ احد کا منظر ہے، کتنے ساتھی قربان ہو گئے، جام شہادت نوش کر گئے ہیں. کافروں نے آپ کے ربائی دانت کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کو لہو لہان کر دیا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رستے سے ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑو کہ میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر لوں، میں شکر گزاری کر لوں. آپ صرف شکر گزاری کر رہے ہیں. عام الحزن کا سال ہے. جو وہ چچا کہ جنہوں نے آپ کو گلے سے لگا کر سینے سے لگا کر رکھا ہے، ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیا ہے، وصال ہو گیا. اور اسی سال پھر وہ خاتون جنہیں ہم ام المومنین کہتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑی رہی. جب کوئی نہ تھا اس وقت آپ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے، آپ کا وصال ہو جاتا ہے. اور اس وقت بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام صبر کا دامن تھامے کھڑے ہیں، رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. طائف تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں بھی مصائب ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، رستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، لہو لہان کیا جا رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ شکر گزاری کر رہے ہیں. آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے. نہ صرف خود، آپ اہل بیت اطہار، یعنی اگر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خانوادے کو دیکھتے ہیں تو سیدہ کائنات کون ہے؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی لختے جگر ہیں کہ جب آپ آتی ہیں تو آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی کالی کملی کو نیچے بچھا دیتے ہیں.
جب آپ آتی ہیں تو کالی کملی نیچے بچھا دیتے ہیں, ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہیں, صبر کر رہی ہیں. آقا کریم سے آ کر کہتی ہیں ابا جان کوئی نوکر کوئی ملازم دے دیں, تو تسبیح فاطمہ عطا کی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی ملازم کوئی نوکر ساتھ لے لو. اپنے پیارے نواسے پیارے بیٹے کو وہی صبر عطا کر کے دین بچانے کا حکم دے کر وعدہ لے کر کربلا کے میدان میں شہادت کی خبر سنائی جا رہی ہے, اور پھر صبر دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے میرے بیٹے صبر کا دامن نہ چھوڑنا. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام تر سیرت طیبہ ہمیں صبر, شکر گزاری, حمد و ثنا اور ہر حال میں شکر ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے. ماشاء اللہ, بارک اللہ, تقبل اللہ ذالک. خوش رہیے, بہت شکریہ, شکر گزار ہیں آپ کے. اور ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور محترمہ افزا نوید, میں آپ کی شکر گزار ہوں. آخر میں ایک کلام شامل کیا جائے گا آپ کی خوبصورت آواز میں. جناب, بات اتنی سی ہے کہ گفتگو کا نچوڑ ہی سمجھ لیجئے کہ زندگی ہیو اور ہیو ناٹ کا مجموعہ ہے. ہر کسی کو سب کچھ حاصل نہیں ہوتا. جو جیسا جتنا جہاں بھی حاصل ہے اس حاصل کی اس وقت میں قدر کیجئے, اس سے پہلے کہ وہ ماضی بن جائے. اور وہاں اس وقت قدر کرتے ہوئے آپ نے یعنی صبر بھی کیا اور پھر شکر بھی کر لیا, تو یہ تو جناب اللہ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی پانے کا ذریعہ ہے. اور اللہ والے جو ہیں نا, جو حضور والے ہوتے ہیں, وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی اور مصیبتوں پہ اول وقت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی, جناب آمنہ سنتی تھی, آواز آتی تھی. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے, اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو مبارک ہو شہ غرد و سرا, تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ, تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین, محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من غرب ومن نجم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لے لے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. گاف کے سوہا دہن یا ابرو کے عین صاد, کاف ہایا عین صاد کا ہے چہرہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے در رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. زباں پر شکوے رنج و الم
مولایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم میری مولا صدا تحیت درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم